الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات علماء اعظام اور آج کی اس مبارک مجلس میں انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ اپنے ادارے کی دعوت پر، قرآن پاک کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نسبت پر پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کا، عزت کا، مغفرت کا، رحمت کا، بلندی کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، بات بہت لمبی نہیں ہوگی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو تھوڑی سی بات میں مطلب کو سمجھ لے۔ مطلب کو سمجھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس مطلب کو سمجھنے کے بعد مقصد پر کھرا بھی اتر جائے۔ اس لیے خاص طور سے اس مجلس کے اندر حاضر ہونے والے نوجوانوں سے، جن کے کاندھوں پر خاص طور سے آپ کے اس علاقے میں، اس ملک میں ایمان اور اسلام کا بوجھ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے کاندھوں پر مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر یہ کاندھے ایمان، اسلام، اعمال، محبت، نبی کی الفت کے ساتھ اگر مضبوط ہوں گے تو آپ نبی کی دعوت، نبی کی تبلیغ، نبی کی تعلیم، نبی کی تذکیر کی حفاظت کر سکیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کاندھے دین کا بوجھ اٹھانے سے کمزور ہو گئے اور دین کا بوجھ اٹھانے سے کمزور پڑ گئے
تو پھر آنے والے ٹائم میں اسلام کی، ایمان کی، شریعت کی امانت یہ کاندھے اٹھا نہیں پائیں گے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں خاص طور سے نوجوان ساتھی اس بات کا عزم اور ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنے شباب کو، اپنی تمام تر طاقت کو اتنا پاورفل اور مضبوط بنانے کی فکر کریں گے کہ اسلام اور ایمان کی امانت ہمارے کاندھوں اور ہماری محنتوں کے ذریعے سے سلامت رہے۔ آپ کا ارادہ، آپ کی جوانی اور اس جوانی میں جسم میں دوڑنے والا خون ہر دور میں اسلام کی آبیاری کرتا رہا، اسلام کی حفاظت کرتا رہا، اسلام کو بلندیوں تک پہنچاتا رہا، اسلام کو عزت دیتا رہا اور نبی کی ناموس اور رسالت کی حفاظت کرتا رہا۔ اس لیے خاص طور سے نوجوان آج جو فتنے اور مسائل ایمان اور ایمانی دعوت کے سلسلے میں رکاوٹ بن کر، دیوار بن کر، آڑ بن کر جو دنیا کی پاپی طاقتیں اسلام کے روشنی کو، اسلام کی آواز کو، اسلام کی شان کو کمزور کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ان تھپیڑوں میں، فتنوں میں، الجھنوں میں، آزمائشوں میں اگر مسلمان نوجوان اپنی جوانی کو، جوانی میں دوڑنے والے خون کو، اس کی طاقت کو اللہ کے دین کے لیے 10% بھی اگر استعمال کرے گا تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ضرورت ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب مصعب ابن عمیر، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن اور حسین، معاویہ اور سفیان، ایسے ایسے افراد جنہوں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایمان کا کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنی زندگی کا سودا لگایا تھا، جنہوں نے نبی کے قدم بقدم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ماں کو چھوڑا تھا، اپنی عزتوں کو نیلام کیا تھا، اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اللہ کے کعبے کو چھوڑا تھا، مکے کو چھوڑا تھا، خاندان کو چھوڑا تھا، پریوار کو چھوڑا تھا، ماں باپ کو چھوڑا تھا، بیوی بچوں کو چھوڑا تھا، اور سب کو چھوڑ کر اسلام کی عزت کے لیے، ایمان کی عزت کے لیے، قرآن کے ناموس کے لیے، نبی کے ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے زندگی کے قیمتی ترین خون کے قطروں کو بھی اللہ کے راستے میں بہا دیا تھا۔ آج خون کوئی نہیں مانگتا اور مانگ بھی نہیں سکتا، لیکن جوانی کی زندگی میں اس نرم و نازک جسم پر بہنے والے پسینے کے قطرے، اس نرم و نازک جسم سے نکلنے والی صدائیں، ان ہاتھوں کی طاقت، ان پیروں کی طاقت،
چیزوں کو آج بھی اسلام مانگتا ہے اور ہمیشہ اسلام ہم سے مانگتا رہے گا. ہم دینے سے پیچھے ہو گئے، اسلام کو کمزوری آ جائے گی. اللہ تعالی یہ سبق ہر دور میں مسلمانوں کو دیتا رہا اور اسلام اسی کشمکش میں چلتا رہا اور چلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. ہم اگر پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اور کسی کو آگے بڑھا دے گا. شان اس کی یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے کلمے سے رشتے کو جوڑتے ہیں، جب ہم اللہ سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہم جب اللہ اور اس کے رسول سے اتباع کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، تو پھر ہمارا واجبی فریضہ ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک اشارے پر اپنا سب کچھ جوانی کے ایام لٹانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے. جب یہ کیفیت ہمارے اندر ہوگی تو اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت دے گا اور ایمان اور اسلام میں بھی برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایمانی والے راستہ قربانیوں کے ساتھ زندہ ہوگا. آج دقت، پریشانی، الجھن، آزمائش اس بات کی ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن نبی کی محبت کی علامت، نشانی ہمارے نہ چہرے پر دکھائی دیتی ہے، نہ ہمارے جسم پر دکھائی دیتی ہے، نہ ہماری اداؤں اور اخلاق میں دکھائی دیتی ہے. ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم لاچار ہو جاتے ہیں. ہر انسان کہتا ہے کہ فلاں کو عزت ہے، فلاں کو نہیں. ہم نے عزت کے دروازے بند کروا دیے، ہم نے عزت کو آگ لگوا دی، ہم نے شریعت کو کچل دیا، ہم نے قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا، ہم نے 5 ٹائم مسجد کی اذان سے، مائک سے اذان ہونے والی آواز پر لبیک کہنا بند کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا دین تو عزت والا ہے، چاہے ہم کتنا ہی ذلیل کریں، لیکن ہم ذلیل ہو گئے. اللہ کا دین عروج کے ساتھ ہے. اللہ کا دین ذلیل نہیں ہوتا، ہم ذلیل ہوتے ہیں. لوگوں نے، دشمنوں نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا. جب وہ سمجھتے ہیں تو سمجھ کر ابو سفیان کی طرح ایمان لاتے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں تو سلمان فارسی کی طرح ایمان لاتے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں تو اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں، مال بھی پیش کرتے ہیں، عزت بھی پیش کرتے ہیں، آبرو بھی پیش کرتے ہیں، بچوں کو بھی یتیم کرواتے ہیں، ماؤں کو بے سہارا کرواتے ہیں، اپنا سب کچھ لگا کر، کھپا کر، مٹا کر اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے تاریخ میں دیکھا، آج ہماری جوانی کی صلاحیت کس میں لگ رہی ہے؟ دنیا میں. ہماری جوانی کی صلاحیت آج کس میں لگ رہی ہے؟ موبائلوں میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر ہم اپنی جوانی کی صلاحیت لگا رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور منشا کیا ہے. کون سی وہ تبلیغ ہے
کون سی وہ تعلیم ہے جس تعلیم کے راستے پر چل کر بچوں نے اپنی قربانی پیش کی، جوانوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور کس انداز سے پیش کیا کہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ کے دین کو مکے سے مدینے پہنچانا اور مدینے سے عرب کے کونے کونے تک پہنچانا، اور سمندروں میں، اسپین کے سمندروں میں گھوڑے دوڑا کر اعلان کر دینا، جہاں تک لے جا سکتے تھے اپنے گھوڑوں کو ایڑیے لگا کر پانی کے اندر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ ڈوبنے کا وقت آ جاتا ہے تو اعلان کرتے ہیں اے سمندر گواہ رہنا، اے چاند گواہ رہنا، اے سورج گواہ رہنا۔ اللہ کے نبی کے غلام اپنے گھوڑوں کو سمندر کی موجوں سے لے جا کر ٹکراتے ہیں، سمندر ساتھ نہیں دیتا تو پیچھے آ جاتے ہیں۔ ان کو کس طرح کی تبلیغ کی گئی تھی؟ ان کے دلوں میں ایمان کو کیسے بنا کر پیش کیا گیا تھا؟ انہوں نے کون سے قرآن کو پڑھا تھا؟ میرے پیاروں بتلاؤ، انہوں نے کون سے کلمے کو پڑھا تھا؟ بتلاؤ ان کا کس نبی سے رشتہ تھا کہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں درندوں سے، پرندوں سے، زہریلی جانوروں سے ٹکراتے تھے، لوگ ڈراتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ نہیں ہٹتے تھے، ٹکرا جاتے تھے۔ اور انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں نبی کی محبت کو، اللہ کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، قرآن کی محبت کو ایسا کر دکھایا کہ دنیا کے درندے ان کے سامنے ان کے چہرے کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگتے تھے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فضائل اعمال سنتے ہیں، ہم حیات الصحابہ سنتے ہیں، ہم ابو بکر کے قصے، عمر کے قصے، عثمان کے قصے، علی کے قصے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں، صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، بدر کے اندر لڑنے والے صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، احد میں 70 لاشیں ہم دیکھتے ہیں، خیبر و خندق ہمارے سامنے ہیں، لیکن صحابہ کا نمونہ دکھلا دو، اولیاء کا نمونہ دکھلا دو، اتقیاء کا نمونہ دکھلا دو۔ اگر روشنی لے کر بھی جایا جائے تو خدا کی قسم ان واقعات جن کے ہم نے سنے ہیں ان کا نمونہ نہیں ملتا۔ کہاں سے لاؤ گے؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کس اسلام کی کہانیاں سنتے ہو؟ کس اسلام کے قصے سنتے ہو؟ کون سا وہ اسلام ہے جس اسلام کو ہم نے فضائل اعمال میں دیکھا، سیرت کی کتابوں میں دیکھا، نبی کی زندگیوں میں دیکھا کہ اپنے لات و حبل منات و یغوث کے عبادت کرنے والا نبی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتا ہے اور ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، ساری زندگی اس کلمے پر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیتا ہے۔ وہ کون سا اسلام تھا؟ اس اسلام کو ڈھونڈ کر بتلاؤ کہاں گیا؟ کس غار میں چلا گیا؟ کس درے میں چلا گیا؟ کس بیابان میں چلا گیا؟ آؤ اس اسلام کو ساری دنیا تلاش کرتی ہے، ہم نے نہ دیکھا، نہ پرکھا، نہ سمجھا، نہ سوچا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا جنازہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ معاف کرنا، معاف کرنا، اس اسلام کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر ہم نے دیکھا۔ معاف کرنا، اس اسلام کو مری ہوئی حالت میں ہم نے زبانوں پر دیکھا۔ معاف کرنا، ہم نے دیکھا
کے 100% مسلمان ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے لکڑ سے لے کر محراب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک ہر چہار جانب مسلمان ہیں۔ لیکن لاک ڈاؤن میں ہم نے ایسا دیکھا کہ 100 کے 100% مسجد کے حلقے میں مسلمان ہیں، ایک کافر کا بچہ نہیں۔ لیکن جب 10 آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اسلام کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے والا مسلمان پولیس کی دلالی کر کر مخبری کرتا ہے اور پولیس کو مسجد کے گیٹ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے اسلام کا جنازہ دیکھا، ہماری آنکھیں روتی ہیں، ہمارے دل تڑپتے ہیں۔ معاف کرنا، ہم نے اپنے کاندھوں پر دیکھا، اپنے سامنے دیکھا کہ اسلام کفر کا جنازہ صحابہ کے ہاتھوں میں تھا، اولیاء کے ہاتھوں میں تھا، تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ سمندر کے پار چلا گیا، افریقہ کے جنگلوں میں چلا گیا، اسپین کی وادیوں میں چلا گیا، لاہور کی گلیوں میں پہنچ گیا، ہندوستان کی گلیوں میں پہنچ گیا، اور سچائی دنیا کے کونے کونے تک پھیل کر رہی۔ لیکن جب مسلمان نے اسلام کا جنازہ اٹھایا تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا نام لینے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کی نبی کے نام پر اپنے نام کے آگے اور پیچھے محمد اور احمد رکھنے والا، آج چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، دلالی کے لیے، مخبری کے لیے، خوش کرنے کے لیے، کام بنوانے کے لیے مسجدوں سے جماعت کے نوجوانوں کو پکڑواتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو پکڑواتا ہے، سجدہ کرنے والوں کو پکڑواتا ہے، رکوع کرنے والوں کو پکڑواتا ہے، عبادت کرنے والوں کو پکڑواتا ہے، اذان دینے والوں کو پکڑواتا ہے۔ یہ اسلام کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر محمد سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ دشمن ہے۔ کہاں سے لاؤ گے وہ اسلام کی صحیح شکل؟ بتلاؤ تو، کہاں سے لاؤ گے اسلام کی بہترین شکل؟ کہاں سے لاؤ گے ابو بکر کا نمونہ؟ کہاں سے لاؤ گے شیخ الاسلام کا نمونہ؟ کہاں سے لاؤ گے اشرف علی تھانوی کا نمونہ؟ کہاں سے لاؤ گے رشید احمد گنگوہی کا نمونہ؟ کہاں سے لاؤ گے قاسم نانوتوی کا نمونہ؟ آؤ مجھے وہ روشنی دکھلاؤ، وہ راستہ دکھلاؤ، وہ آبادی دکھلاؤ، وہ محراب دکھلاؤ، وہ مسجد دکھلاؤ، وہ گاؤں دکھلاؤ، وہ علاقہ دکھلاؤ جہاں سے محمد کے سپاہی، محمد کے نام پر جان دینے والے ایسے نوجوان دکھائی دیں جن کے سروں پر اسلام کی محبت اور ایمان کی محبت جگمگا رہی ہو۔ دکھلاؤ تو۔ ہم نے تو چند ٹکوں کے لیے بیچ دیا۔ ایک نوجوان کو پکڑا کہ تو نے مسجد میں اذان دینے والے کی شکایت کر دی، کیا تجھے ملا؟ کہا ملا ہو کچھ نہ ملا ہو 1000 روپے مل گئے۔ لاؤ بتلاؤ، کہاں سے اسلام لاؤ گے؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ لاؤ بتلاؤ۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اسلام ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، ہماری زندگیوں میں نہیں آتا۔ ہم لاکھ جلسے کریں، کتابیں سنیں، جماعتوں میں جائیں، مدرسے کی چوکھٹ پر جائیں، لیکن جب تک اس جسم اور دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں جمے گی، اسلام حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، نہیں اتر سکتا۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کا نبی تڑپ کر کہتا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا،
خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، دین کی محبت، کلمے کی محبت، اللہ کی محبت، شریعت کی محبت، ماں باپ، آل و اولاد، قوم، قبیلے، خاندان، پریوار، سب سے سارے جہان و آسمان کی دولت سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کہاں سے لائیں گے محبت؟ جس محبت کا نعرہ لگا کر اس اسٹیج سے بولنے والے بول رہے ہیں، جس نبی کے گنگنے قاری قرآن گا رہے ہیں، جس نبی کی الفت محبت میں یہ جہان آباد ہے، اس نبی کی شکل، لباس، اخلاق، معاملات، معاشرت، اس نبی کی گفتگو لاؤ اپنے معاشرے میں اس کا نمونہ پیش کرو۔ قیامت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فتنوں کے سلسلے آ رہے ہیں، انسانیت گرتی جا رہی ہے، موت و زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہر آن ہر گھڑی کیا ارادے لے کر آ رہی انسان کو پتہ نہیں، پھر بھی انسان اللہ سے غافل، دنیا میں دنیا کے لوگوں کو منانے کی فکر کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو منانے کی کوئی تڑپ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جب قوم کے اندر ایسی بے دینی اور ایسی جہالت، ایسی بے حیائی جب قوم کے اندر ہوگی تو اے نوجوانوں، تمہارے کاندھوں پر بڑوں نے نبی کی محبت کو، کلمے کو، اسلام کو، ایمان کو رکھا تھا۔ تم اگر اپنے جسم کو اسلام کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں بناؤ گے تو دھڑام سے اسلام کو لے کر زمین میں گر جاؤ گے اور سنبھل نہیں پاؤ گے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل میں ٹٹول کر دیکھیں کہ ایمان کی محبت، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ آؤ، ایک نوجوان آتا ہے، وہ نوجوان اپنے جسم پر ایک چھوٹا سا کرتا رکھتا ہے، وہ نوجوان اپنے پیروں میں پینٹ رکھتا ہے، وہ نوجوان جس لباس کو پہنتا ہے 50 بیگھے زمین کا مالک ہے، دکان کھولے ہوئے ہے، کاروبار کرتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، ہزاروں روپے گنتا ہے، اور سب کچھ دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جسم پر جو پینٹ ہے وہ 7، 8، 9، 10، 11، 12 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ تو نئی پینٹ ہے، کیسے پھٹ گئی؟ پھٹی اس لیے ہے کہ اس کو دنیا والوں سے محبت ہے۔ اگر رسول سے محبت ہوتی تو رسول کا کلچر، رسول کا لباس، رسول کا انداز، رسول کے معاملات جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر، سر کے اوپر عام طور سے دکھائی دیتی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہے۔ آپ جیسی عادت بنائیں، آپ جیسے اخلاق بنائیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کی ٹکر مسلمانوں سے تھی اور وہ یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نے جنت کے میوے کھائے ہیں،
ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبیلے سے ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو ان کے منہ پر مار دیا۔ کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ وہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے تو تم اللہ کے بھیجے ہوئے اس آخری پیغمبر کی اتباع کرو، اتباع کرو، پیروی کرو۔ آج یہ دعویٰ مسلمانوں پر آتا ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ آؤ، اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے تو پھر سیدھا سچا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اس محبت کو ثابت کریں۔ آج ہم اتباع تو کرتے نہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اس دعوے کے اندر جیسے یہودی جھوٹے تھے ایسے ہی ہم بھی جھوٹے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے کام ایسے ہیں جن کاموں کو دیکھ کر اللہ کی دوسری مخلوق شرمسار ہوتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار نبی کی اتباع کو رکھا۔ نبی کی اتباع کون کرے گا؟ جس کو نبی سے اللہ سے محبت ہے، نبی سے اللہ کے دین سے محبت ہے، نبی سے اللہ کے قرآن سے محبت ہے، نبی سے اور اللہ کی شریعت سے محبت ہے۔ جن کو محبت ہوگی وہ محبت اپنے بالوں سے، اپنی نگاہوں سے، اپنی ناک سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی عزت سے، اپنے آبرو سے، اپنے لباس سے، ہر چیز سے نبی کی اتباع کو ثابت کر کے دکھلائیں گے۔ ہاں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فین ہوں، اس لیے کہ میرے اس لباس سے نبی کی محبت کو تلاش کر لو۔ میرا لباس گواہی دے گا، میرے بال گواہی دیں گے، میرے اخلاق گواہی دیں گے، میری معاشرت گواہی دے گی، میری گویائی گواہی دے گی، میری سماعت گواہی دے گی۔ میرے دوستو، ہم جھوٹے ہیں کیونکہ ہمارا چہرہ نبی کے چہرے سے میل نہیں کھاتا، ہمارا بال نبی کے بال سے میل نہیں کھاتا، ہمارا لباس نبی اور نبی کے صحابہ کے لباس سے میل نہیں کھاتا۔ ہم جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ ہمارا ثابت ہو رہا ہے، اور جب یہ جھوٹ بڑھتے 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 عروج کو پہنچتا ہے تو پھر مسلمان اپنے دین کی سودے بازی کرتا ہے، بکتا ہے اور بیچتا ہے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، ایک شخص نے ہمارے شہر میں الیکشن لڑا، وہ 80% آبادی میں ایک شخص ہے جو ووٹ لے رہا ہے، اور جب ایک مسلمان اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو کہا میں مسلمان ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہا میرے پاس تو مسلمانوں کا ایمان میری جیب میں رکھا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے صدر محترم مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم ذکر کر رہے تھے کہ مسلمان بکتا ہے، اپنا ووٹ بیچتا ہے،
اپنے ووٹ کو فروخت کرتا ہے. کیوں؟ جس کے دل میں نبی کا سچا کلمہ ہوگا وہ چند کوڑیوں میں، دلالی میں، پیسوں میں، چند روپیوں میں اس ایمان کو نہیں بیچے گا. کیوں؟ ایمان کی قیمت آسمان و زمین مل کر خدا کی قسم ادا نہیں کر سکتی. کس ایمان کو بیچ رہا ہے؟ 500 روپے میں، 1000 روپے میں، 2000 کے نوٹ میں. جب ایمان بکنے لگے تو خدا کی قسم وہ ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کی شکل میں محمد کا دشمن تھا، ایمان کا دشمن تھا، دلال تھا، اسلام کا فروخت کرنے والا تھا. وہ اسلام کے ماتھے کا قلم تھا، نبی کے دامن کا دھبا تھا. ایسے آدمی کی قبر پر کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. آؤ سمجھو اس بات کو، سمجھو ایک جگہ کا مرض نہیں، چپے چپے کی بیماری ہے. کس بیماری کو بولے، کس بیماری کی بات کرے؟ ایک بیماری ہو اے تیرے جسم میں، ایک بیماری ہو اے تیرے جسم میں، تو میں یوں بیان کر دوں 70 چپے چپے پر جب بیماری ہوگی تو کیا کیا بیان کروں؟ کس سے گلے شکوے کروں؟ کس اسلام کی بات کروں؟ یہ جلسہ کرنے والے، یہ مولوی صاحب صبح سے فون کر رہے ہیں، اس سے پہلے 10 دن پہلے تاریخ لی، 20 دن پہلے، جب سے یاد دلا رہا ہے ارے کس مرض کو رکھ کر بات کیا جائے اور کس کے سامنے بات کی جائے. وہ قوم جو سو گئی، وہ قوم جو سوتے سوتے مردہ ہو گئی، وہ قوم جو نبی کے نام کو بیچتی ہے، وہ قوم جو اللہ کے ایمان کو بیچتی ہے، وہ قوم جو مسجد کے امام کو بیچتی ہے، وہ قوم جو مسجد کی نماز کو بیچتی ہے، وہ قوم جو مسجد کی جماعت کو بیچتی ہے، وہ قوم جو دلالی کرتی ہے، اس قوم سے ایمان کی مضبوطی کے لیے کبھی کوئی قدم اٹھے گا؟ خدا کی قسم ہم مایوس ہو چکے. ہمیں کچھ تو ثابت کر کے دکھلاؤ کہ ایک اسلام کا نام رکھ کر وسیم احمد رضوی بیان کرتا ہے اور ہندوستان کی الہ آباد کی عدالت میں ریٹ دائر کرتا ہے کہ قرآن کی 36 آیتیں قرآن میں سے نکال دو. مسلمان نام رکھ کر، کلمہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر قرآن کے خلاف دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کالا کافر ریٹ دائر کرے، خدا کی قسم اتنا سا بھی غم نہیں، ناخون کے برابر بھی غم نہیں. لیکن آمنہ کا بیٹا، محمد کا بیٹا، محمد کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، اسلام کی بات کرنے والا، جب چوکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، شہروں میں، مائک کے سامنے، بھری عدالت میں، نیوز اینکر کے سامنے اگر اسلام اور قرآن کے خلاف بات کرتا ہے تو امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. کہاں سے لاؤ گے امید؟ اس لیے پہلے ہی کہا تھا کہ سن لو سمجھ لو عمل کر لو، سن لو سمجھ لو عمل کر لو. نہیں کرو گے تو نہ اللہ کا کچھ بگاڑو گے، نہ میرا کچھ بگاڑو گے، نہ نبی کا کچھ بگاڑو گے. اللہ غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ہے، تم نیاز مند ہو، محتاج ہو. اللہ روٹی نہ دے تمہارا منہ نہیں کھل سکتا، اللہ پانی نہ دے تمہارے باپ کے اندر بھی ہمت نہیں ہے پانی کہیں سے لے آئے. اللہ ہوا چھین لے تمہاری پوری حکومت میں اتنا سلیقہ نہیں کہ کہیں سے اتنی طاقت کا استعمال کر کے ہوا لے آئے. 14 لاکھ فوج اس ملک میں، ایک بیماری آئی اللہ کی بھیجی ہوئی، لاکھوں آدمی موت کا لقمہ بن گئے. تمہاری فوج کہاں گئی؟
طاقت کہاں گئی؟ کیوں؟ اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی قوت کے سامنے کوئی اڑ نہیں سکتا، کسی کا بس چل نہیں سکتا، کوئی اللہ کی فیصلے کو روک نہیں سکتا، چاہے فوجیں ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا مملکت ہو یا حکومت ہو یا ایٹم بم ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کا بس چل نہیں سکتا۔ میری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینا سیکھو، جینا سیکھو۔ میرے آقا اونچے سے پتھر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، صحابہ کو محبت ہے، نبی کے اوپر کوئی آنچ لگ جائے، نبی کے اوپر کوئی صدمہ آ جائے، صحابہ کو یہ برداشت نہیں۔ صحابہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں اور نبی کی محبت میں آگے بڑھے ہیں۔ ایسے صحابہ، اللہ کے نبی وضو کر رہے، وضو کا پانی چہرے پر ڈالا، چہرے سے بہتا ہوا نیچے آ پڑا۔ صحابہ ہاتھ اپنا آگے کرتے ہیں کہ نبی کے چہرے سے بہنے والا پانی کا قطرہ زمین پر گرے نہ، پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرے، ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ کوئی صحابی پیتا ہے، کوئی صحابی چہرے پر ملتا ہے، کوئی صحابی سینے سے لگاتا ہے کہ نبی کے چہرے سے ٹپکنے والا پانی کا قطرہ، وضو کا قطرہ جسم کے جس حصے پر لگ گیا، اللہ کے عذاب کی آگ اس جسم کے ٹکڑے کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ وہ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ ایسا کر رہے، کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے جسم سے بہنے والے پانی کے قطروں کو ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل رہے، کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کس وجہ سے یہ ارادہ ہوا؟ تم نے کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، مستانے، پروانے، دیوانے، صحابہ، غلام اللہ کے نبی کو ادب سے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ فی حب اللہ و رسولہ، ہم ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ نبی کے چہرے سے بہنے والے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے جسم پر لگ جائیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل، ہر مسلمان کو سینے سے لگانے کے قابل، ہر مسلمان کو سوچنے کے قابل۔ فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے۔ ایک شرابی کو پکڑو، بھائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو کے کہا ہاں جان نکال دوں گا اگر کچھ کر دیا۔ گنہگار کو پکڑو، ارے ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں وہ تو دیکھ لو۔ کہ ایک صاحب کے پاس ایک چند لوگ بیٹھے تھے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آدھا نکاح ہو گیا، آدھا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کہا کیسے؟ وہ بولا کہ میں راضی ہو گیا، میری بیوی بننے والی جو ہے وہ راضی ہو جائے، بس آدھا کام ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں،
اس کو کیسے اندازہ لگایا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، کلمے سے محبت کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے تو 3 کام اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ ان 3 کاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر لیں، ہم اپنی زبان درست کر لیں، ہم اپنے معاشرت کو درست کر لیں۔ جب یہ 3 کام درست ہوں گے، یعنی صرف زبان سے کہنے سے یا دعویٰ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب نہیں ہوتی، محبت نصیب ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے تو فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج برائیاں بیان کرنے کو انگنت ہیں، لیکن تمہارے کانوں میں کچھ باتیں پڑی ہیں۔ اپنی زندگی کو پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو اپنی اداؤں سے، اپنے لباس سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے ثابت کرو، ثابت کرو۔ میرے آقا کی زندگی کیسی تھی؟ انہی علاقوں میں 40 سال پہلے آتے تھے، امامہ سر پر ہوتا تھا بوڑھوں کے، اور وہ ثابت کرتے تھے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ نبی امامہ باندھتے تھے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، اپنے لباس سے ثابت کرتے تھے، اور کچھ بھی ہو جائے ایمان کو بکنے نہیں دیتے تھے۔ ہم نے جو ایمان کو چوکوں کے لکڑ پر جو بیچ دیا ہے، اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو یا نہ ہو، ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ بات بڑی لمبی ہے، اور اس موضوع پہ اگر بات کی جاوے تو کھل کر بات آوے، لیکن ابھی سہارنپور کے پاس ایک جگہ جا کر ایک نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح پڑھوانے والے نے کہہ دیا ہے جب تک تم نہیں آؤ گے نکاح نہیں ہوگا، چاہے پوری رات برات رہنی پڑے۔ بہرحال وہ اس کی محبت ہے، لیکن آپ کی محبت میں یہاں کچھ باتیں، مولانا کی محبت میں، یہ ناظم صاحب کی محبت میں، مولانا قاسم صاحب کی محبت میں، مولوی مکرم کی محبت میں یہاں حاضری ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ بھائیو، اس الیکشن میں اپنے آپ کو بکنے مت دو، اپنے آپ کو سلامت رکھو، اس ایمان کو قیمتی بناؤ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے سب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔